بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان تا حیات مائنس، مریم زرداری کا بڑا دعویٰ، استحکام پاکستان میں کون کون شامل، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک طرف تو دیکھیں تو پاکستان میں ایک طرح کی سیاسی کھچڑیوں کی دیگیں چڑھی ہوئی ہیں۔ ہر ایک پارٹی اپنی اپنی سیاسی کھچڑی پکانے میں مصروف ہے۔ اب جب یہ کھچڑی پک جائے گی، تیار ہو جائے گی، اس کے بعد پھر بندر بانٹ کا کام شروع ہو جائے گا۔ کچھ نئی پارٹیاں معرض وجود میں آ رہی ہیں، کچھ پرانی پارٹیوں میں دوبارہ جان ڈالنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں، تو کچھ جو پرانی پارٹیاں ہیں وہ دوسری ایک ہی پارٹی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی ہے، جو پاکستان کے مقبول ترین پارٹی ہے، اس سے جن کو نکالا جا رہا ہے، زبردستی پارٹی سے انحراف کرایا جا رہا ہے، کچھ پارٹیاں ان کو کیچ کرنے، ان کو اپنے پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اسی طرح صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز پر انحصار کر رہی ہیں تمام کی تمام پارٹیاں۔ اگر دیکھا جائے گہرائی سے تو ان کو اپنی جو اقتدار میں ہیں کارکردگی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کہ ان کو کوئی ووٹ ملیں گے۔ صرف اور صرف ان کا تکیہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں پر۔ اب جو نئی استحکام پاکستان لانچ ہوئی ہے، اس کا بھی تکیہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز پر ہے کہ یہ ووٹ جو ہیں ہم کیچ کر لیں، ان کو اکٹھا کر لیں، کیونکہ نہ تو ان کے پاس اپنا کوئی منشور ہے، نہ ہی کوئی بیانیہ ہے جو ان کا بک سکے۔ تو کل ناظرین کرام، جہانگیر خان ترین صاحب نے علیم خان صاحب کے گھر میں ایک عشیہ دیا۔ تمام اپنے جو گروپ ممبران ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو یا دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر ان کے پاس ان کے عشیانے پہ آ کے بیٹھے، ان کو عشیہ دیا۔ جو تصویریں نظر آئیں ان میں ناظرین کرام پاکستان تحریک انصاف کے عامر محمود کیانی، علی زیدی، عمران اسماعیل، فواد چودھری نے یہ تصدیق کر دیا کہ میری جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اب میں یہ تجزیہ اور تبصرہ نہیں کرتا کہ وہ استحکام پاکستان میں شامل ہو گئے ہیں، نہیں، اپنی سلام کلام بھی ہوتی ہے، تعلقات بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی کسی کے عشیے میں بندہ چلا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اس پارٹی میں شامل ہی ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف علی زیدی صاحب یہ فرماتے تھے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہ مجھے یہاں سے گولی مار دیں تب بھی میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری جانب عامر محمود کیانی صاحب، انہوں نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی کہ ہم سیاست چھوڑیں۔ فواد چودھری صاحب نے بریک لگا لی تھی سیاست کو، لیکن ان کی تمام بریکیں جو ہیں وہ بھی فری ہوتی نظر آ رہی ہیں چند دنوں میں، اور دوبارہ ان کی جو سیاست ہے وہ بھی زندہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ خان صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح گئے تھے جس طرح آپ خان ترین صاحب کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن خان صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی یہ شامل ہوئے تھے یا شامل کروایا گیا تھا۔ تو مانگے تانگے کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں ناظرین اکرام، انہوں نے میچ کھیلنا ہوتا ہے، چاہے میچ جیتے کیپٹن یا ٹیم جیتے نہ جیتے، انہوں نے میچ کھیلنا ہوتا ہے، اپنی فیس لینی ہوتی ہے اور اپنے گھروں کو لوٹ جانا ہوتا ہے جو مانگے تانگے کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ تو
تو ناظرین اکرام بالکل ویسا ہی ہوا، یہ بھی آئے، انہوں نے بھی 4 سال لگائے، وزارتیں کوٹی، مفاد لیے، اور اب خان صاحب کو اکیلا چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، نئی پارٹیوں میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ان کا سب کا تکیہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں پر ہے، لیکن یہ تکیہ تکتے ہی رہ جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ ان کو ووٹ کبھی بھی ہرگز کاسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ جتنے بھی یہ سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کسی اور پارٹی میں جا رہے ہیں، یا ابھی تک خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوٹے ہو چکے ہیں، جب یہ حلقے میں آئیں تو ان کا استقبال اس طرح کرنا ہے جس طرح اس سے قبل جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تھی تب خان صاحب نے فرمایا تھا، تو پھر حال جو ہوا ان لوٹوں کا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ ضمنی الیکشن میں بھی جو حال ہوا، یہ تمام 13 جماعتی اتحاد، علیم، جہانگیر ترین وغیرہ وغیرہ سارے اکٹھے تھے، لیکن جو حال ہوا ان کا وہ سب نے دیکھا۔ ابھی تک خان صاحب خاموش ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان پر تنقید نہیں کرنی کیونکہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی آزادی دے دی اپنے ورکرز کو کہ یہ لوٹے ہو چکے ہیں، تو اب ان کے ساتھ جو سلیق ہوگا تو پھر دیکھے گی دنیا۔ تو ابھی تک ناظرین اکرام خان صاحب خاموش ہیں، تو یہ وفاداریاں تبدیل کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، وہیں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی عورتیں ہیں وہ تو بازی لے گئی ہیں، وہ جیل کاٹ رہی ہیں، وہ نہیں ڈریں۔ تو یہ جو مرد حضرات تھے بڑے دعوے کرتے تھے، اصل میں ناظرین اکرام خان صاحب کی حکومت میں اگر خان صاحب کو ناکام کیا ہے تو فواد چودھری صاحب اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے کیا ہے۔ جس طرح کی یہ زبان استعمال کرتے تھے اپوزیشن کے متعلق، گندی زبان، تو اس وجہ سے جو خان صاحب کی پارٹی ہے اس کا امیج بہت خراب ہوتا نظر آ رہا تھا، جو ہو چکا ہے۔ یہ 24 گھنٹے تنقید برائے تنقید اپوزیشن پہ جناب بمباری کرتے رہتے تھے، حملہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ان کو چھترول کر رہے ہیں۔ تو یہ سرے چڑھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب اگر رخ کریں مریم نواز صاحبہ کا اور صدر سابق آصف زرداری صاحب کا، تو دونوں نے بڑے دعوے کیے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ دعویٰ کرتی ہیں کہ الیکشن تب ہوں گے جب میرے والد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا، تب الیکشن ہوں گے۔ اب جو میں تو کہوں گا یہ تو پاکستان کی ساس بنی ہوئی ہیں، یعنی یہ کبھی خوش نہیں ہوں گی، ساس کبھی خوش نہیں ہوتی بہو سے، تو یہ بھی جو مریم نواز صاحبہ بھی ہیں یہ بھی پاکستان کی ساس ہیں، یہ بھی خوش نہیں ہو پا رہی۔ ایک طرف کہتی تھیں کہ لیول پلینگ ہونا چاہیے، تو محترمہ اب تو پورے کا پورا گراؤنڈ ہی آپ کے لیے خالی کر دیا گیا ہے کہ آپ جس طرح دل کرے، جس طرف دل کرے شاٹ لگائیں، کھیلیں، مزے سے کھیلیں، پورا گراؤنڈ آپ کے لیے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹے کیے جا رہے ہیں، تو ابھی بھی آپ ناخوش ہیں۔ تو یہ بھی تو بتا دیں کہ زیادتیاں کی کس نے تھیں آپ کے والد محترم کے ساتھ، نام بھی لینے کی جرت کر دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے، پاکستانی قوم کو پتہ چلے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کس نے زیادتی کی تھی۔ تو ادھر یہ کان نہیں دھرتی، صرف بتاتی ہیں کہ زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کا ازالہ نہ کیا جائے۔ ازالہ ہو چکا ہے، اب گراؤنڈ سارے کا سارا آپ کے پاس ہے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، صدر سابق جو ہیں آصف زرداری صاحب، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کروا سکتے، الیکشن جب میں کرواؤں گا تب الیکشن ہوں گے، یہ بھی ان کا بڑا دعویٰ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 14 سال میں نے معیشت کے متعلق جو ہے مطالعہ کیا ہے جیل میں۔ آفرین ہے، ماشاءاللہ کہنا پڑے گا، اگر مطالعہ کیا ہے آپ نے تو 15 سال سے سندھ میں حکومت آپ کی ہے جہاں پہ کتا کاٹنے کی ویکسین ابھی تک موجود نہیں ہے، جہاں پہ ہسپتالوں کے باہر جو ہیں ڈلیوریاں ہو رہی ہیں، عورتیں بچوں کو جنم دے رہی ہیں، اندر بیڈ کوئی نہیں ہے۔ تو معیشت کا اچھا آپ نے مطالعہ کیا ہے، 5 سال آپ حکومت بھی کر کے گئے ہیں، صدر بھی رہ کے گئے ہیں، تو تب معیشت کا کیا حل کیا تھا جو اب آپ نے کوئی نیا تیر چلانا ہے معیشت کے متعلق؟ باتیں بھی ایسی کر دیتے ہیں یہ سیاستدان ہمارے کہ ہوا میں تیر چلا دیتے ہیں کہ معیشت کا مطالعہ کیا ہے، تو پھر معیشت کے متعلق تو آپ کو لیکچر دینا چاہیے، بیرون ملک جا کے تمام یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دینا چاہیے کہ میں نے مطالعہ کیا تو اب میں تو پروفیسر بن گیا ہوں معیشت کا۔ حال جو سندھ کا آپ نے کیا ہے 15 سالوں میں وہ سندھ والے بتا سکتے ہیں، جہاں صاف پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، چوہوں کے کھانے کے لیے آٹا بہت ہے لیکن عوام کے کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا کہ الیکشن جب میں کراؤں گا تب ہی الیکشن ہوں گے، تو میرے کارکن جو ہیں وہ صبر کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آپ پتہ نہیں کون سی ڈیل کر رہے ہیں وہ جس کا پھل میٹھا ان کو ملنا ہے، جس طرح کہ وہ تیار کروا رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے سیرے کی لڑیاں کے وزیر اعظم بنے گا، لیکن بنتا نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین اکرام، بڑے اہم ایشو پہ، اہم خبر پہ بات کرتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب
کہ متعلق کل ایک فارمیشن کور کمانڈر کانفرنس ہوئی آرمی کی، جو سب سے بڑی کانفرنس ہوتی ہے GHQ میں۔ تو لب لباب یہ تھا آرمی چیف صاحب کا کہ جو شہداء ہیں ان کی لازوال قربانیوں کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگوں نے شہداء کی بے حرمتی کی، ہم ان کے ساتھ آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے ساتھ نبڑیں گے، اور ان پہ مقدمات جو ہیں وہ چلیں گے آرمی عدالتوں میں۔ انہوں نے صاف کہا کہ اب یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی، اس کے پیچھے کچھ سیاسی پارٹیاں چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن میں یہ واضح بتا دوں کہ یہ اس میں جتنے بھی ماسٹر مائنڈ ہیں یا جو منصوبہ ساز ہیں، ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے آرمی کی عدالتوں میں۔ صاف شفاف انہوں نے کہہ دیا، اب شکوک و شبہات کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو اب نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو تاحیات مائنس کرنے کا منصوبہ بن چکا ہوا ہے، جس طرح بھٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اب چانس یہی ہیں کہ وہ بھٹو صاحب والا جو واقعہ ہے وہ دوبارہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر خان صاحب بھی خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا کہ میں اگر غلامی قبول کر لوں، ان کے پاس چلا جاؤں کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آزادی کی بات کی ہے، تو یہ میرے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو پاکستانی قوم سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے غلامی قبول نہیں کی، آپ نے بھی غلامی قبول نہیں کرنی، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔ میں آخر دم تک لڑوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ آج میں نے جانا ہے اسلام آباد بھی پیشی پہ، تو مجھے دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ایک بلوچستان کے وکیل عبدالرزاق صاحب ہیں، ان کے قتل کا مقدمہ بھی مجھ پہ کاٹ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے خان کو گرفتار کیا جائے اور جیل میں بند کر دیا جائے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے یہ واضح بتا دیا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب بھی کوشش یہی کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ تو آج تک لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔